الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ پاکستان میں وفاقی حکومت نے 12 ربیع الاول سے ہفتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا، اور پھر صوبہ پنجاب میں 16 نومبر سے ہفتہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان دنیا اسلام میں وہ واحد ملک ہے جو اس وقت توہین ناموس رسالت کے معاملے میں لیڈ کر رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دنیا اسلام کے تمام سربراہان کو خط لکھا ہے کہ آؤ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اور آقا علیہ السلام کی توہین کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی طرف جدوجہد کریں۔ ہم صرف اپنے آقا علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کی بات نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی ناموس کی تحفظ کے لیے قانون ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی بھی رسول اور نبی کو اگر تسلیم نہ کرنے کا اعلان کریں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ہمیں تو ایمان لانا ہے جو تمام آسمانی کتابیں قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئیں اور تمام انبیاء اور رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، کیونکہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ خاتم المرسلین اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا اعلان فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جہاں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا وہاں اشہدو ان محمد الرسول اللہ بھی کہا جائے گا، جہاں لا الہ الا اللہ کہا جائے گا وہاں محمد الرسول اللہ بھی کہا جائے گا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر، اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، اس کے اوپر ایمان یہ مومن اور مسلم کے لیے لازم ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک یورپی بلکہ برطانوی اخبار کا ایک گروپ انٹرویو کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ناموس رسالت اور ناموس انبیاء کے اوپر اتنے زیادہ سخت کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا میں آپ کو بڑی مختصر سی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا وزن جسم جو ہے
وہ اس کی کیپیسٹی ہے 100 کلو وزن اٹھانے کی. اگر آپ میرے اوپر 200 کلو وزن رکھ دیں گے تو میں گر جاؤں گا، زخمی ہو جاؤں گا. 300 کلو رکھیں گے تو ممکن ہے اس وزن سے اس شخص کی جو بوجھ کی کیپیسٹی ہے وہ اوور ہو جائے اور اس کی زندگی ایکسپائر ہو جائے. اسی طرح جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ میرا مالک و خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی مشکلوں سے نکالنے والا ہے، اللہ ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ ہی اس زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اعلان کرتا ہے کہ میرے آقا و مولا سیدنا خاتم المرسلین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. تو جب وہ یہ اقرار کر لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے بعد اس میں یہ کیپیسٹی نہیں رہ جاتی کہ وہ کسی نبی کی، کسی آسمانی کتاب کی یا آسمانی مذہب کی توہین کو برداشت کر سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں صرف ہمارے آقا علیہ السلام کی ناموس کا قانون دے دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناموس کا بھی قانون دے دیں، حضرت موسیٰ کی ناموس کا بھی قانون دے دیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل کی ناموس کا قانون دے دیں، تورات انجیل زبور کی تحفظ کا قانون دے دیں. ہم تو سب کے لیے قانون مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ پورے ملک کے اندر آقا علیہ السلام کی ناموس پہ بات ہو رہی ہے. پنجاب حکومت نے بہت 50 کروڑ کے قریب اسکالرشپ کا اسٹوڈنٹس کے لیے اعلان کیا ہے. مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ کے حوالے سے ڈاکومنٹریاں بھی بنائی جا رہی ہیں فرانسیسی زبان میں، انگریزی زبان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہیں. جیسے اللہ رب العالمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. یہ بات ہمیں سمجھانی بھی چاہیے، بتانی بھی چاہیے. اور اپنے کردار و عمل سے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار و عمل سے لوگوں کو بتائیں، لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جو صادق اور امین تھے. یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بچیوں کو، عورت کو، بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو، ماں کو تحفظ دیا. آج مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم خود جاگ کر رہے ہیں اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے بچوں کو. یہ والدہ کی اور والد کی ذمہ داری ہے، ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہے. وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کس طرح ایسے درندوں سے بچنا ہے، کہاں تک کسی کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے دینا ہے. یہ درمیان میں بات آئی لیکن یہ بڑی ضروری بات ہے. ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ان درندوں اور وحشیوں سے بچانے کے لیے ان کو باقاعدہ بتانا ہوگا کہ بیٹا کس حد تک آپ نے کسی کو ہاتھ لگانے دینا ہے اپنے جسم کو. میرے آقا علیہ السلام تو اس بیٹی کی ناموس کے تحفظ کے لیے تشریف لائے. آپ کی آمد کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹی کو تحفظ ملے، بیوی کو تحفظ ملے، ماں کا وقار ہو، بہن کے. آج ہم وراثت میں بہن کو حصہ نہیں دیتے ہیں، فتوے لینے آ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کس طرح بچایا جائے.
جب قرآن کا حکم ہے کہ بیٹی کا وراثت میں حق ہے، بہن کا وراثت میں حق ہے، تو آپ کیسے نہیں دیتے؟ کون سا مولوی فتویٰ دے سکتا ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جو دے گا قرآن و سنت کے خلاف دے گا کہ بہن کو وراثت میں حق نہ دو، بیٹی کو وراثت میں حق نہ دو۔ مظلوم طبقوں کو انصاف، احتساب۔ آج ہمارے ہاں طاقتور جو ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، اور کمزور جو ہے وہ بیچارہ پڑا ہے جیلوں میں۔ اگر عمر بن خطاب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تیرا کرتا کیسے بنا، تو کائنات عالم میں عمر بن خطاب سے آج کوئی زیادہ معزز ہے کہ اس سے نہ پوچھا جائے۔ اور میں بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی دنیا کو، اسلامی ممالک کو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات اور سیرت طیبہ کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آج ہماری نوجوان نسل کو انتہا پسندی اور دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی دنیا کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر کے اسلامی دنیا کو، اسلامی ممالک کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے ہفتے میں دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک تفصیل سے سارا کچھ بتایا کہ پاکستان کے اندر کس انداز سے انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیموں کو ہندوستان مدد کر کے پاکستان کے اندر امن و امان کے مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے، فرقہ وارانہ تشدد جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں نے، ہماری یہ فوج نے جس طرح اس کو ناکام بنایا، فالحمدللہ علی ذالک، اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرا آخر میں یہ گزارش ہے اسلامی دنیا سے۔ ابھی سعودی عرب کے فرما روا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے 6 سال ان کے بادشاہت کے اور ان کو تخت نشینی سنبھالے گزرے ہیں۔ اس عرصے کے دوران سعودی عرب نے بہت کچھ اچیو کیا ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے بہت سارے وہاں اقدامات ہوئے، فرقہ وارانہ تشدد کے خاتمے کے حوالے سے، اور عالمی اسلامی عسکری اتحاد قائم ہوا۔ ہمیں عالمی اسلامی فکری اتحاد قائم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ مسلم ممالک کو، اسی طرح ہمارے برادر ملک عمان کا قومی دن گزرا ہے، ہم اس پر بھی انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسلامی دنیا کو طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملکوں کے اندر بھی اور باہر عالمی دنیا کو بھی، یورپ کو، برطانیہ کو، امریکہ کو یہ بات بتانی ہے کہ جو ہمارے آقا علیہ السلام دین لے کر آئے وہ امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، اطمینان کا دین ہے، راحت کا دین ہے، جبر کا دین نہیں ہے۔ آج بہت ساری مشکل ہمارے ملک کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگ بہت سارے واقعات کو اس سے جوڑ دیتے ہیں کہ جبر کی بنیاد پہ مسلمان، جبر کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اسلام تو اپنے پیغام حقانیت اور اپنے سچائی کی بنیاد پر پھیلا ہے، اور جس نے بھی اسلام کو پڑھا ہے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 9/11 کے بعد کی صورتحال ہمارے سامنے، وہ ہالینڈ کے جس نے توہین امیز فلم بنائی، خاکے بنائے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ جب اس نے اسلام کو پڑھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بے اختیار کیا اٹھا۔ ہمیں اسلامی دنیا کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر پاکستان کا یہ پیغام ہے کہ آؤ اسلامی دنیا کو انتہا پسندوں سے، دہشت گردوں سے محفوظ کریں، اپنی نوجوان نسل کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کریں۔ آج ہماری بدقسمتی ہے
کہ اسلام کے نام پر بے گناہوں کو قتل کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے اسلام بری ہے، ایسی جماعتوں سے، ایسی تحریکوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو راستے سے پتھر ہٹانے کا حکم دیتا ہے، راستے بند کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ آج ہم احتجاج کرتے ہیں لیکن سڑکیں بند کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا ہوگا۔ ہماری جدوجہد یہ ہے اور یہ ہونی چاہیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم بہترین امت ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ آج بھائی بھائی، دوست دوست، ماں باپ، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ماں کا احترام ہے، ماں کا۔ آج ماں بلاتی رہتی ہے اور ہم اس پہ مصروف ہیں، ہم کمپیوٹر پہ مصروف ہیں۔ ماں کہتی ہے آؤ کھانا گرم ہو گیا، اور میرے اور آپ کے آقا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، نماز کے لیے، اور میری ماں ہوتی اور مجھے آواز دیتی کہ یا محمد، میں نماز چھوڑ کے بھاگ کے جا کے اپنی ماں کی آواز کی بات سنتا ہوں۔ باپ بوڑھا ہے، آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ میرے وہ نوجوان جن کے والدین زندہ ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی راحت کا سبب اور کامیابی کا سبب آپ کے والدین ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ان کے قدم دبا کر سویا کرو۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صفائی نصف ایمان کہا گیا۔ ہمسائے کا حق کہا کہ آپ پھل کھاتے ہو تو اس کے جو چھلکے ہیں وہ بھی باہر نہ پھینکو، کہ اگر آپ کا ہمسایہ وہ پھل نہیں لے سکتا اس کی دل آزاری نہ ہو۔ کیا آج ہمارا یہ رویہ ہے؟ اگر ہمارے رویے بہتر ہو جائیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں، بیٹی پیدا ہونے پہ ماتم کرتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں کہ تو نے بیٹی پیدا کی۔ کیا بیٹی اور بیٹا پیدا کرنا بیوی کے اختیار میں ہے یا آپ کے اختیار میں ہے؟ ساس مارتی ہے۔ میں جب اپنی بیٹی رخصت کرتا ہوں تو کہتا ہوں میں نے اسے پھولوں کی طرح پالا ہے، اس کا خیال کیجئے گا جب کسی کی بیٹی میرے گھر میں آتی ہے تو کیا وہ پھولوں کی طرح نہیں پلی؟ پھر جہیز، آج لاکھوں بچیاں آپ کی اور میری، اس ملک کی، اس وطن کی گھروں میں جہیز کی وجہ سے بیٹھی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے خالی کہ 5 وقت ہم نے نماز پڑھ لی اور ذکر اذکار کر لیا اور اس کے بعد جھوٹ بھی بولتے رہے، غیبتیں بھی کرتے رہے، ذخیرہ اندوزی بھی کرتے رہے، مہنگائی بھی کر دی۔ جو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو دوائی موت کے وقت، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو صحت و عافیت سے رکھے، ڈاکٹر کہتے ہیں جو موت کے وقت دوائی چاہیے وہ بھی 2 نمبر دوائی ملتی ہے۔ ایسا کرنے والا چاہے ساری رات کی تہجد پڑھے اور سارا دن سجدے میں پڑا رہے، اگر وہ یہ 2 نمبر دوائی بنا رہا ہے تو اس کو اللہ کے ہاں بھی اور عوام الناس کے ہاں بھی جواب دہی ہے اس کی۔ یہ سجدے اس کو نجات نہیں دے سکتے۔ میرے عزیزوں، میری یہی گزارش ہے کہ آئیے ہم سب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کوشش کریں۔
جھوٹ چھوڑیں، غیبت چھوڑیں، ذخیرہ اندوزی چھوڑیں، کم تولنا چھوڑیں، ایک دوسرے کا احساس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔